السلام علیکم جماعت چہارم کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے سبق نمبر 4 بے مثال دوست کا، جو ہمارا کل باقی حصہ رہ گیا تھا وہ۔ آنسو کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا تو آپ بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابو بکر نے بتایا، اے اللہ کے رسول، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق کو درد سے راحت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ جی بچوں، یہاں پر کیا ہوا؟ جب ان کے یعنی کہ سانپ نے ڈسا تھا، اس کے بعد انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ پھر ان کی تکلیف بہت بڑھ گئی، آخر میں برداشت نہیں ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ تو ایک آنسو جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرا تو وہ اٹھ گئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ تب حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب یعنی کہ تھوک مبارک اس جگہ پر لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو درد سے راحت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ جی بچوں، ہمارا سبق مکمل ہو گیا تھا، اب ہم اس کے خالی جگہ پر کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس سوراخ کے سامنے اپنا ڈیش رکھ دیا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کل ہم نے پڑھا تھا پاؤں، ٹھیک ہے۔ جہاں کوئی سوراخ یا بل نظر آیا اسے اپنی ڈیش پھاڑ کر بند کر دیا۔ کیا؟ چادر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو درد سے راحت ملی۔ رات کے اندھیرے میں پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ پتھریلی خالی جگہ میں آئے گا۔ اب مکہ میں حضور اکرم ان کے رفیق خاص ڈیش اور حضرت علی ہی رہ گئے تھے۔ کون کون؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی ہی رہ گئے تھے۔ جی بچوں، اب یہاں پر دیا کیا ہے، خط کشیدہ الفاظ کی املا درست کر کے دوبارہ لکھیں، یعنی کہ جن الفاظ کے نیچے لائن لگی ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ الفاظ غلط ہیں، ان کو آپ نے دوبارہ سے صحیح کر کے لکھنا ہے، ٹھیک۔ ادھر لکھا ہے صفائی نفس ایمان ہے۔ صفائی، یہاں پر صفائی غلط ہے تو ہم لکھیں گے صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے۔ ادھر متوازن غلط ہے، ہم لکھیں گے ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے۔ محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ محنت غلط ہے، ہم لکھیں گے محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ایک یادگار تصویر ہے، یہ ایک یادگار تصویر ہے۔ ادھر تصویر غلط تھا، ادھر ہم نے صحیح کر دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بھوک غلط ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے ہی اپنی بک پر لکھو گے۔ باقی کام انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔